الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولن پرشس نماز بود۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، نماز کو اسلام کا ایک اہم رکن بتایا، بہت ہی اہم رکن ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادتوں کو ایک خاک فرش پر، اس زمین پر نازل کیا، زمین پر اتارا، زمین پر اس کے احکامات جتنے بھی احکام قرآنی ہیں تمام کے تمام اللہ نے زمین پر اتارا۔ لیکن جب اس نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر کے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ کتنا اہم ہے یہ نماز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا حدیث پاک کے اندر الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، یعنی نماز ہی پر دین کا دار و مدار ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، نماز کی پابندی جس نے کی اس نے گویا کہ دین کو مضبوط بنانے میں حصہ لیا اور دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، گویا کہ اس نے دین کو ختم کر دیا، ڈھا رہا ہے وہ دین کو، اس کو پرواہ نہیں ہے دین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی۔ میرے بھائی، آج آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا 25% طبقہ ایسا ہے، اپنے گھر میں جائزہ لے، اپنے بچوں کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کا کلمہ طیبہ درست نہیں ہے۔ میں حقیقت بول رہا ہوں، آپ محلے میں، علاقے میں جا کر کے گھوم لیجئے، دیکھ لیجئے، وہ بوڑھے، وہ بزرگ ہوں گے، نوجوان ہوں گے جن کا کلمہ طیبہ درست نہیں ہے۔ بتائیے وہ کیسے مسلمان ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے جو آپ نے بتایا کہ کلمہ طیبہ کا درست ہونا ضروری ہے، کلمہ طیبہ کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، صحیح بات ہے، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے خاندان، دادا سب مسلمان ہیں، صحیح بات ہے، ہم نے عبداللہ، عبد الرحمن نام بھی رکھ لیا، لیکن میرے بھائی ہمارے دل کے اندر توحید نہیں ہے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان تو وہی ہوگا جس کے دل کے اندر کلمہ طیبہ ہو، جس کا کلمہ طیبہ درست ہو، وہ مسلمان کہلائے گا۔ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا عبداللہ ابن ابی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کتنے اچھے نام ہیں، کتنے پیارے نام ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا نام منافقوں میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے میرے بھائی ہمارے اندر اسلام چاہیے، ہمارے اندر اسلامیت چاہیے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی چابی ہے وہ کلمہ طیبہ، سب سے پہلا رشتہ اسلام کا جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہمارے اندر ہو، اس کے تقاضوں پر ہم عمل کریں گے تبھی جا کر ہم مسلمان کہلائیں گے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلا عمل جو بتایا گیا وہ نماز بتایا گیا۔ روز محشر کے جا گداز بود اولن پرشس نماز بود۔
سب سے پہلے کل قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے آپ کے روزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کے حج کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے چاشت پڑھی، اشراق پڑھا، تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے۔ کسی بھی چیز کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا آپ نے یتیموں کا کتنا حق ادا کیا ہے، آپ نے پڑوسیوں کا کتنا حق ادا کیا ہے، آپ دنیا کے اندر کس منصب پر فائز تھے، آپ نے علم و عمل کیسا حاصل کیا ہے، اور آپ تقوی کے کس عہدے پر فائز تھے۔ کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز ہماری درست نکل آئی، ہم نماز میں کامیاب ہو گئے میرے بھائی، تو ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، سارے اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز میں ہم پکڑے چلے گئے، نماز ہماری خراب نکل آئی، تو یاد رکھیے ہماری گاڑی پھنستی چلی جائے گی اور ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، آج ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم گھروں کو کیسا ماشاءاللہ بارونق بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر ٹائل لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، ماربل لگ رہے ہیں، سنگ مرمر لگ رہا ہے، لیکن میرے بھائی اس کی فکر کسی کو نہیں ہے کہ کل ہم جب قبر کے اندر جائیں گے، جو اندھیری کوٹھری ہے، جو مٹی کی اندھیری کوٹھری ہے، جب اس کے اندر ہم جائیں گے تو وہ تو وہاں تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سانپ بچھو کی بوچھار ہوگی، ہم اس کو روشن کیسے کریں گے، وہاں ہم قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہو جائے گی، ہماری قبر روشن ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے نماز چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو قبر بھی ہماری تنگ ہو جائے گی، سانپ بچھو کی بوچھار ہے، اندھیری کوٹھری ہے، اس کی فکر کر لیں، یہ بہتر ہے۔ دنیا کی فکر کیا کرنا، دنیا تو فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی رونقیں سب ختم ہو جائے گی۔ اصل تو آخرت ہے جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کہہ دے کہ میں ایمان والا ہوں، یہ اس کی ایمان کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بزرگ ہوں، میں اللہ والا متقی پرہیزگار ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، دنیا اس کو جھوٹا کہہ دے کہ جھوٹا انسان ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہوگا، ایمان کی دلیل ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایمان کی دلیل اس کے اندر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، لاکھ دعویٰ کرتا رہے۔ نماز آپ کی درست ہے تو ساری چیزیں آپ کی درست ہو جائے گی، روزے بھی قبول ہو جائیں گے، حج بھی قبول ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی قبول، جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے قبول ہو جائیں گے۔ لیکن نماز درست نہیں ہے تو سب جگہ پھنس جائیں گے آپ۔ تو آپ وعدہ کیجئے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ 5 وقت نماز قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جسم کا ایک ایک حصہ عبادت میں مشغول رہتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے مجھے۔ اور میرے بھائی نماز صرف یہ نہیں کہ انسان ہی پڑھتا ہے، عبادت میں تو دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے سب شامل ہے اللہ کی عبادت میں۔ آپ نے دیکھا کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر کھڑا ہوا ہے، پیڑ پودوں کو آپ دیکھ لو کیسے قیام میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ میرے بھائی پہاڑوں کو دیکھ لو کیسے تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے میرے بھائی۔ سانپ کو دیکھ لو، آپ بچھو کو دیکھ لو، وہ زمین پر رینگ رہا ہے، وہ سجدے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک ایک مخلوق جب اللہ کی عبادت میں، انسان کو کیا ہو گیا کہ انسان مسجد تک نہیں آ پا رہا ہے؟ کیا ہو گیا انسان کو؟ بتائیے مجھے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ بتائیے۔ اتنی اہم عبادت ہے جس نماز کو ہم اگر پڑھیں گے تو ہماری ساری حاجتیں، ساری مشکلات کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی نماز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ہم لگ گئے عاملوں کے چکر میں، تعویذ گھنٹوں کے چکر میں ہم لگ گئے۔ کہہ رہے پریشانیاں آ رہی ہے، اللہ کے گھر میں آ کر دیکھو، اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ صحابہ اکرام میرے بھائی نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے، بڑی سی بڑی مشکلات کا سامنا صحابہ اکرام نماز سے حل کر لیا کرتے تھے۔ اب تو ہمیں نماز کا تحفہ مل گیا، صحابہ اکرام خوش ہوتے تھے، اللہ کے نبی نماز کا تحفہ لے کر آئے، اب ہم ساری مشکلوں کو حل کر لیا کریں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، نماز ایک اہم عبادت اس لیے ہے تمام عبادتوں میں کہ نماز کے اندر گویا اللہ اور بندے کے درمیان ایک اہم تعلق قائم ہوتا ہے، وہ نماز ہی کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔
5 وقت انسان نماز میں آتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، اپنی عظیم پیشانی کو جو سب سے عظیم اہم ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تو میرے بھائی اللہ سے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ گویا نماز ہی کے اندر اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ نماز ہے۔ نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، جہاں پر نماز کی فضیلتیں وہیں نماز کی وعید بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ بہت محروم القسمت ہے وہ انسان جو نماز ادا نہیں کرتا ہے، بہت محروم القسمت ہے، محروم ہے وہ انسان۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت بنو۔ آپ اندازہ لگائیے، جو انسان نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان کہلائے گا، وہی کہلائے گا مسلمان۔ جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مشرکوں کی لسٹ میں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی نے جہنمیوں سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں نے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائی اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر محدثین علماء تعویل کرتے ہیں، لیکن یہ الارم ہے خطرناک بے نمازی کے لیے، خطرناک الارم ہے۔ میرے بھائی کل قیامت کے دن بے نمازی کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، دست ہاتھ اور پیر سارے سیاہ کالے ہوں گے بے نمازی کل قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائی بچیے ان چیزوں سے، اور اللہ کے دربار میں نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ نماز بے حیائیوں کو، برائیوں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں کو، بری باتوں کو، فحش کاموں کو انسان سے دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص، ایک نوجوان خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا، ان کو محبت ہو گئی، اس سے دل آ گیا، فریفتہ ہو گیا اس نوجوان عورت پر۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری دل کی بات کہلوا ڈالی، اس عورت سے کہہ دیا۔ اس عورت نے کہا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے، سچی محبت کرتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو میری شرط کو مان لے، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ کہا کیا شرط ہے بتا؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 40 دن باجماعت نماز ادا کر لے، میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ اب تو اس کو محبت ہو گئی تھی اس سے، اس کو تو حاصل کرنا تھا۔ آج بھی اگر کوئی عورت نوجوان سے کہہ دے تو پڑھ لے گا، وہ آسانی سے پڑھ لے گا، نماز رکے گا نہیں، حاصل کر لے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہ لگاتار نماز پڑھتا رہا، چند ایام، چند دن وہ نماز پڑھا۔ اس کو اللہ سے ایسی محبت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی کہ عورت کا نام دل سے نکل گیا اس کے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، برائیوں سے روک دیتی ہے نماز۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، اس عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اب اس دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی ہے، تیری محبت نکل گئی ہے۔ ٹھکرا دیا اس کے نکاح کے پیغام کو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز بے حیائیوں کو، برائیوں کو دور کر دیتی ہے، روک دیتی ہے انسان کو اس سے، لیکن شرط ہے کہ نماز ہم اخلاص سے پڑھیں، للہیت سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آئے گئے، سجدہ کیا، اٹھک بیٹھک کیا، نکل گیا، نہیں میرے بھائی، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہمیں دور رکھ دے گا، اچھائیوں کا، نیکیوں کی توفیق اللہ دے گا۔ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یاد رکھنا، اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ خوش ہے۔ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں 5 وقت، اللہ آپ سے راضی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے ناخوش ہے۔ اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔